ابھی تو مائرہ کی شادی کو صرف 1 مہینہ ہوا ہے, ہم یہ تو نہیں پوچھیں گے کہ مائرہ, لیکن اگر میں یہ اس بات کو آپ کی ہی بات کو کہوں کہ مطلب ہم جو ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں نا, ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارا رشتہ ہوتا ہے جی 18 سال پرانا, 20 سال پرانا, لیکن جو نئے رشتے ہمیں ملتے ہیں نند کی شکل میں, دیور جیٹھ کی شکل میں, جٹھانی ساس سسر کی شکل میں, وہ ان کے ساتھ ہمارا جو رشتہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ چند دن کے اوپر مبنی ہوتا ہے, چند مہینوں کے اوپر مبنی ہوتا ہے, چند سالوں کے اوپر مبنی ہوتا ہے. لیکن جب وہی رشتے ہمارے 20-20 سال کوئی ایک عورت اس گھرانے میں گزار لیتی ہے, جیسے ہم اپنی ماؤں کو دیکھتے ہیں, ہم اپنی بڑوں کو دیکھتے ہیں, تو پھر وہی گھر ان کا اپنا ہو جاتا ہے, اور پھر اس گھر کی بات کے لیے وہ اپنی ہی انہیں بہن بھائیوں کے ساتھ جھگڑ رہی ہوتی ہے جنہیں وہ کسی ایک فیز میں مس کر رہی ہوتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے وہ کہا جاتا ہے نا, اگر یہ ہندوانہ رسم ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے کہ عورت کے 2 جنم ہوتے ہیں, مجھے لگتا ہے یہ بات حقیقت ہے کہ واقعی ایک جنم ہوتا ہے, جنم ان سینس کہ مطلب ایک فیز وہ ہوتا ہے کہ جب عورت اپنے بہن بھائیوں کی خاطر اور اچھا یا برا کچھ نہ کچھ فیل کر رہی ہوتی ہے, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب عورت اپنے بہن بھائیوں کو سیکنڈ نمبر پر لے آتی ہے اور اپنی نند کو, اپنے جیٹھ کو, اپنی ساس کو, اپنے شوہر کو, ہر کسی کو فرنٹ لائن میں رکھتی ہے. آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ ایسا ہی ہے ایکچولی میں, ہوتا یہ نا کہ ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے نا, تو یہ ڈائنامکس چینج ہوتے ہیں, اور یہ فیکٹ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا, obvious سی بات ہے کہ آپ ایک فیملی کا حصہ بنتے ہیں, آپ کے نئے رشتے آتے ہیں, تو وہاں ان ریلیشنز کے ساتھ جو ہے آپ نے وہاں رہنا ہے, لائف ٹائم کی بات ہے یہ, اور یہ لائف ٹائم کی جو چیز ہے نا, وہاں پر آپ کو پھر خود کو ہر لحاظ سے انویسٹ کرنا پڑتا ہے, جو کہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. آئی تھنک کہ آپ کو کرنا پڑتا ہے اور مائنس بھی کرنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی, کرنا پڑتا ہے, مائنس کرنا پڑتا ہے. کبھی بھی 50-50 نہیں ہوتا آپ کا ریلیشنز, آپ کے لاس کے ساتھ کبھی 50-50 نہیں ہوتا کہ آپ کہیں پر ہوتا ہے ان کی بات مانیں, کہیں ہوتا ہے منوا لیں, کہیں 20-80 ہو جاتا ہے, کہیں 60-40 ہو جاتا ہے, تبھی آپ کی جو ہے نا آپ ایک ساتھ چل سکتے ہیں. آئی تھنک آپ کو ہر لحاظ سے خود کو انویسٹ کرنا پڑتا ہے, چاہے وہ ایموشنلی ہے, چاہے وہ فزیکلی ہے, ہر لحاظ سے. اچھا, ایک اور بات میں ہمیشہ سوچتی ہوں, ہماری مائیں ہیں نا, اور ہماری دادیاں ہیں, ہمارے بڑے ہیں, جو بھی, تو انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کیا. ہم اگر کسی کمپنی کے ڈائریکٹر کو دیکھیں, ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو دیکھیں, کسی بھی پوسٹ پر, کوئی بھی عہدے پر کوئی بھی شخص ہے, وہ اگر عائد ہے تو اسے ایک لائف اچیومنٹ ایوارڈ ملتا ہے نا, اور ہر سال کی اپریسیشن کے کچھ ایوارڈز ملتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم خواتین کے ساتھ نا, وہ صرف ایک یہ زیادتی ہو جاتی ہے اور نا انصافی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی ماؤں کو کوئی اچیومنٹ ایوارڈ نہیں دیتے ہیں. ویری ٹرو, ہے نا, ہم کبھی بھی نہیں کرتے ہیں. اب خود ماں بنے ہیں تو احساس ہوتا ہے, ریئلائز ہوتا ہے کہ یار ماں بننا ایک کتنا بڑا مشکل کام ہے. نہ صرف ایک بچے کو جنم دینا, بلکہ اس کا براٹ اپ, اس کی تربیت زیادہ جو ہے وہ ٹف, بچہ پیدا کرنے سے زیادہ ٹف کام ہے کہ آپ بچے کی تربیت, اس کے براٹ اپ کے اوپر جو آپ ایک توجہ دیتے ہو. اور آج کل کی ماؤں کو تو جو آل راؤنڈر ہیں, جو ورکنگ بھی کر رہی ہیں, جیسے عروج ہے, ان کا بہت چھوٹا سا پیارا سا بیٹا ہے, اور آل راؤنڈر ہے جی, کام بھی کر رہی ہیں اور گھر کو بھی دیکھ رہی ہیں, بچے کو بھی دیکھ رہی ہیں, شوہر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ایک گھر کو چلا بھی رہی ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے, ہم اگر کام کر رہے ہیں تو ہر کسی کی نیڈز ہے نا. میں اگر یہاں موجود ہوں, آپ بڑی سے بڑے کسی عہدے پر دیکھ لیں, آپ مریم نواز صاحبہ کو دیکھ لیں, وہ CM پنجاب ہیں, وہ بھی کام کر رہی ہیں. آپ ہمیں دیکھ لیں, ہم بھی کام کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے ہم لائف اچیومنٹ ایوارڈز ہمیں کوئی خواتین کو بھی دینے چاہیے. اچیومنٹ یہ ہوتی ہے کہ آج شوہر کبھی مسکرا کے دیکھتے ہیں یا پیار سے بات کرتے ہیں, اسی میں جو ہے نا ایک بڑا تسلی ہو جاتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیے جہاں لیے کر رہے ہیں, وہ اگر خوش ہے تو جہاں کہا جاتا ہے کہ جی عورت کی خواتین ڈیمانڈنگ بہت ہوتی ہیں, وہیں آپ دیکھیں خواتین کی ڈیمانڈز کیا ہوتی ہیں کہ صرف مجھ سے خوبصورت طریقے سے اچھے لہجے میں بات کر لے شوہر, محبت سے بات کر لے, اور فیملی میں ذرا رسپیکٹ دے دے. اچھا, میں نے بہت سارے کپلز ایسے دیکھے ہیں کہ خواتین کا صرف مطالبہ ہی ایک ہے کہ مجھے بند کمرے میں چاہے جو مرضی کہا جائے, مجھے فیملی کے سامنے ایک عزت دی جائے, مقام دیا جائے. اور مجھے لگتا ہے بٹ میں یہاں پر نا تھوڑا سا میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اس بات کے اوپر, کہ جہاں پر یہ میں نے بھی یہ بہت سنا ہے, جہاں پر لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ پبلکلی جو ہے وہ کچھ نہ کہا جائے, پرائیویٹلی. بٹ میں ڈس ایگری کرتی ہوں ٹو سم ایکسٹینٹ کہ کیوں پرائیویٹلی بھی کیوں اس طرح سے بہیو کیا جائے. ہسبینڈ وائف میں لاسٹ کوئی نہ کوئی نوک جھوک ہوتی ہے, یہ رشتہ ہی ایسا ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے. اس کے علاوہ سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ کچھ لڑکیاں کرتی ہیں ہاں ٹھیک ہے, اگر گھر کے اندر کچھ بھی بول لو الٹا سیدھا بھی, بٹ مجھے ایسا لگتا ہے الٹا سیدھا بھی
किसी हद चार तक दीवारी के अंदर भी अगर आपको कोई ऐसा जुमला बोल दिया गया है दिल आजादी का बाइस है, जो आपको हर्ट कर रहा है, तो फिर वो चीज जब बार बार होती है ना, तो वो हर्ट जो होता है ना, वो आपको कहीं ना कहीं पे वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट कम हो जाता है. हाँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पब्लिकली हो या प्राइवेटली हो, बड़ा जरूरी है कि आप हर जगह पर रिस्पेक्ट दें. रिस्पेक्ट रहेगी तो प्यार रहता है. अच्छा, आज लेकिन मायरा हम ना रियल लाइफ में है, ये ऐसा फिल्मों में ही होता है, ऐसा रियल लाइफ फिल्मों में होता है. अच्छा, अभी वो मेरे सामने ना, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, मेरे सामने एक ऐसी ब्राइड बैठी हुई है जो नई नवेली दुल्हन है, जिसकी शादी को अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, और दूसरी जानिब जनाब मेरी तरफ मेरे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जो कि जी जिसकी शादी को तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं. तो दोनों का एक्सपोजर अलग अलग है, और मेरा एक्सपोजर तो बिल्कुल ही अलग है. मैं तो होस्ट हूँ ना, होस्ट को आप होस्ट भी कह सकते हैं. लेकिन अच्छा, वही बात है, मैं जो वहां से ही कंटिन्यू करूंगी कि लाइफ अचीवमेंट अवार्ड्स अगर आप देखें, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज को मिलता है. अमिताभ बच्चन को मिला जी, क्या सीना चौड़ा करके वो फख्र से जाकर उस अवार्ड को रिसीव करते हैं. ठीक है, किसी खातून को मिल रहा है, वो भी जी बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ जाती हैं और जाकर अपना अवार्ड अचीव करती हैं. और आप सितारा इम्तियाज देख लें जी, जिसको भी मिल रहा है. मुझे लगता है हम माओं को और प्यारे प्यारे रिश्तों को, खवातीन की बात मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि खवातीन हमेशा से कहा जाता है जी कुड़ियां भी कर दिया ने, चाहे वो आज अगर वो एक लड़की है, लेट सपोज आज मायरा एक लड़की है, कल मायरा ने अरूज के फेज में जाना है, फिर मेरे फेज में आना है, फिर हमसे भी बड़े सीनियर लोगों की फेज में जाना है, माँ बनना है, दादी बनना है. तो मुझे लगता है हम अगर छोटे छोटे ऐसे इनिशियली स्टेप लेना शुरू करें ना कि हम अपनी सास को हम लाइफ अचीवमेंट अवार्ड्स, हम शील्ड्स तो नहीं बनवा सकते, वैसे हम प्रोफेशनल्स हैं, हम कर सकते हैं, हम एक अवार्ड्स अरेंज कर सकते हैं. माओ के लिए यही एक अचीवमेंट मुझे फील होता है जो होती है कि उनके बच्चे खुश हैं. हाँ, उन्हें देख के वो राजी होती हैं. हाँ. उससे बड़ी अचीवमेंट उन्हें कोई लगती ही नहीं है. हाँ बिल्कुल, ये तो बात है. लेकिन बच्चों की खुशी भी तो नसीब पर डिपेंड करती है ना. ऐसा ही है. और आप बच्चे खुश हैं, ये भी हर माँ के नसीब में, हिस्से में ये खुशी नहीं आती. और कहा जाता है कि अगर माँ बाप को नसीब लिखने की अगर एक वो मिल जाए, वो खुद लिखे अपनी औलाद का नसीब, तो फिर तो कोई बेटी कोई बेटा दुखी हो ही नहीं सकता, कोई बेरोजगार नहीं हो सकता. हर कोई अपने बच्चे के लिए एक अच्छा से अच्छे ओहदा लिखेगी कि हाँ मैं अपने बेटे को इस ओहदे पर देखना चाहती हूँ. अच्छा, हम ईद की तरफ वापस जाते हैं. हमारी वो गर्ल्स टॉक इतनी हम डेप्थ में चले गए ना. मैं जानना चाहती हूँ मायरा, क्योंकि आपकी अभी ये पहली ईद है ससुराल में, तो जी वो एक मीठा पकाने की रस्म होती है ना, चाहे ईद हो या ना हो, कि मीठा बनाकर फिर दुल्हन ने बिस्मिल्लाह करनी होती है किचन की जिम्मेदारियों को संभालने की तरफ. तो अब आप क्या बिस्मिल्लाह कर चुकी हैं या अभी करनी है, या ईद पर करने का सोचा था? ईद पे क्या बनाया आपने मीठा? ईद, ये शुरुआत जो थी वो ईद पर ही हुई है. अच्छा, इससे पहले तक नहीं हुई थी. हाँ. तो ये है कि मीठा, वैसे मुझे कुकिंग थोड़ी थोड़ी आती है, ज्यादा नहीं आती है, बट वो मैं अब ट्राई करती रहती हूँ. हाँ. लेकिन ये कि मीठे की जो शुरुआत थी किचन में, जो सबसे पहले बनाया जाता है, वो जो था, मैंने शीर खुरमा बनाया था. क्या बात है. और इसके साथ जो है मेरे स्टार्ट हुआ. अच्छा, कोई डिमांड होती है, मतलब जैसे कि हमारे यहाँ तो बड़ी डिमांड्स होती है ना. मीठा भी पंजाबियों में 20 तरह का होता है. कोई ट्राइफल पसंद करता है, कोई सवैया, किसी को दूध वाली चाहिए, किसी को ड्राई सवैया चाहिए. तो कोई डिमांड थी ससुराल की तरफ से कि भाभी आई है, भाभी आप ये बनाए ना, या बहू आई है, बहू तो जी यही बनाएगी, जब मैं आई थी तो मेरे टाइम में मैंने ये मीठा डिश बना के आगाज किया था. कुछ ऐसी डिमांड थी या उन्होंने कहा बेटा जो समझ आता है बना दो? हाँ, नहीं, डिमांडिंग ऐसा कोई भी नहीं था. हाँ. मेरी जो सास है माशाल्लाह बड़ी कोऑपरेटिव है, क्योंकि जब वो अपनी स्टोरीज बताती है ना कि जब उनकी शादी हुई थी तो उनको भी ऐसा कोई कुकिंग इतनी ज्यादा नहीं आती थी. तो वो मेरे लिए आई थिंक थोड़ा सा प्लस पॉइंट है कि वो, मैं उनके फेस से गुजरी हूँ तो वो अंडरस्टैंड कर सकती है. ये एक अच्छी बात है. वैसे हर सास इस चीज को अंडरस्टैंड, वो कहते हैं ना, क्योंकि सास भी कभी बोलती. अच्छा, ये डिपेंड करता है कि सास भी कभी बहू थी, कि जब वो बहू थी तो उसकी सास कैसी थी, और अब जब वो बहू लेकर आई है तो वो अपनी सास से मुशाबहत रखेगी रवैये में. ये भी होता है कि अगर उनके साथ कुछ हुआ हो, कुछ बुरा हुआ हो, और उन्होंने जहन में रखा होता है आगे वही डिलीवर करती है. एग्जैक्टली ऐसा ही होता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर आपने कोई बुरा चीज फेस की है, अगर आपने एक्सपीरियंस कर लिया, तो एटलीस्ट आप अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको तो सुकून में रखें. हाँ. आप वो चीजें जो आपको मुश्किल लगती थी, जो आपको बुरी लगती थी, और आगे भी बुरी लग सकती हैं. अच्छा,
ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے نا, اچھا دور بھی تبدیل ہو جاتا ہے نا, اب ہماری جو بہویں آ رہی ہیں وہ سبھی ورکنگ لیڈیز ہیں. ہم 10 سال پہلے کی بات کریں تو اس میں کوئی لڑکی ہوا کرتی تھی جو ٹیچنگ کیا کرتی تھی, اگر اس سے 10 سال پیچھے جائیں تو جاب کا بالکل رواج ہی نہیں تھا. تو اب تبدیل ہو چکا ہے نا, لیکن ابھی بھی بہت ساری خواتین کے منہ سے سننے کو ملتا ہے ساڈا بھی تو دور سی نا, اسی بھی تو کردے سا نا, اے کر لو. تو کیا عروج آپ کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ پیش آتا ہے یا نہیں؟ ایس تو ایسے معاملات جو ہیں وہ میرے خیال سے ہر سسرال میں ہی پیش آتے ہیں, لیکن میرا ہسبینڈ بہت اچھا ہے, بہت سپورٹیو ہے. اوکے, ماشاء اللہ. کی وجہ سے ہی, ورنہ شادی کے بعد میڈیا کو ایسے لوگ اس طرح ایکسیپٹ نہیں کرتے, یہ ہماری اپنی تھاٹس ہیں جو ایک پرانی قسم کی ٹپیکل قسم کی سوچ بنی ہوئی ہے کچھ بزرگوں کی, وہ بہت کام خراب کرتی ہے. لیکن الحمدللہ اس معاملے میں میں لکی ہوں, میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ میری سنتے بھی ہیں, وہ مجھے سپورٹ بھی کرتے ہیں. اور شادی کے بعد میں نے کنٹینیو بھی کی جاب. میں شادی کے 1 ہفتے بعد جو ہے وہ آفس میں تھی, میں نے 15 دن 10 دن 20 دن وہ بھی نہیں ٹینیور پورا کیا, اور 1 ہفتے بعد میں جاب پہ تھی. اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں ماشاءاللہ. اور باقی چیزیں جو ہیں باقی تو سسرال یار مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا اگر لائف پارٹنر آپ کے انڈرسٹینڈنگ ہے اور سمجھتا ہے چیزوں کو, تو بس پھر اگر کچھ کہیں نہ کہیں کمی ہو بھی جاتی ہے نا, تو مجھے لگتا ہے اسے ہمیں لیٹ گو کرنا چاہیے.